بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا وجوب اور قربانی کے شرائط کیا کیا ہے اس کی تفصیل اس ویڈیو میں دیکھیں۔ چنانچہ قربانی کے شرائط کے لیے اور وجوب کے لیے 4 شرائط نقل کیے گئے ہیں۔ پہلے کہ آزاد ہونا۔ معلوم یہ ہوا کہ غلام پر قربانی نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ آزاد اور غلام کا مسئلہ اس دور میں نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کی ہم تفصیل نہیں بیان کریں گے۔ دوسرے یہ مسلمان ہونا۔ مسلمان کہہ کر کے جو غیر ایمان والے ہیں ان کا خروج ہو گیا، لہذا ان کے اوپر قربانی کا وجوب نہیں، مسلمان پر قربانی کا وجوب ہے۔ تیسرے یہ کہ ایام قربانی میں مقیم ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مسافر پر قربانی کا وجوب نہیں ہے۔ اس میں بھی تفصیل ہے، چونکہ میں اس ویڈیو میں ان مسائل کو نہیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے مطلق میں آپ کو بتلا دوں کہ مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر نہیں۔ چوتھا یہ کہ ایام قربانی میں جو قربانی کے دن ہوتے ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، بقدر نصاب انسان کے پاس مال ہو، روپیہ پیسہ، اسی طریقے سے جو سونا چاندی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان کا وہ مالک ہو۔ جو شرائط زکوٰۃ کے اندر عموماً بیان کیے جاتے ہیں ملکیت کا، وہی شرائط یہاں پر ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں حولان حول ہوتا ہے، اس میں حولان حول سال کا گزرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس اس 3 دن کے اندر 10، 11، 12 ذی الحجہ اگر ان 3 دن میں آپ کے پاس مال آ گیا تو آپ کے ذمے قربانی کا وجوب ہے، اور اگر 3 دن میں مال نہیں رہا تو پھر قربانی کا وجوب آپ کے ذمے اس وقت نہیں ہوگا۔ در مختار وغیرہ کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی بتلا دوں کہ قربانی اور صدقۃ الفطر کے وجوب میں مال پر سال کا گزرنا واجب نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہے، یہ 2 احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہے، صدقۃ الفطر اور قربانی، جو فوری طور پر آپ کے ذمے اگر مال ہے تو واجب ہے، اور نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمے سے ان دونوں کا سقوط ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ پورا سال گزرے گا اس مال پر، تب وہ جو ہے آپ کے ذمے زکوٰۃ کا وجوب ہوگا، اس سے قبل نہیں ہے۔ بہرحال فتاوی شام وغیرہ کے اندر ہے وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ، یہ مجموع الانہر کی عبارت ہے 4 جلد صفحہ 166 پر، اور آگے لکھتے ہیں فتاوی شام کے اندر وَشَرَائِطُهَا الْإِسْلَامُ وَالْإِقَامَةُ وَالْيَسَارُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ آگے فتاوی شام میں ہے بِأَنَّ مِلْكَ 200 درہم أو عرضاً يساويها وغیرہ، یہ آگے دور تک عبارت ہے۔ فتاوی شام کے اندر جو 90 جلد زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے چھپا ہوا، اس کی 90 جلد 452 صفحہ، کراچی کا چھپا ہوا نسخہ جو اس کی کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 6 جلد 312 صفحہ، بدائع الصنائع زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی 4 جلد 195 صفحہ، فتاوی ہند اس کی 5ویں جلد صفحہ 292، اور فتاوی خانیہ اس کی 3 جلد صفحہ 344، آپ کے مسائل اور ان کا حل 4 جلد صفحہ 172، جواہر الفقہ اس کی 1 جلد صفحہ 448، تحفہ رمضان اس کے صفحہ 106، مسائل قربانی و عقیقہ صفحہ 13، کتاب المسائل اس کی 2 جلد صفحہ 300 پر، ان مذکورہ کتب میں یہ تمام تر تفصیلات موجود ہے۔